مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور اکرم نور مجسم شہنشاہ دو عالم تاج دار حرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ آپ کے لیے ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے اور دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس پروگرام کے نام سے ہی الحمدللہ واضح ہے کہ اس پروگرام میں ہم آپ کے طرف سے آنے والے سوالات، آپ کی طرف سے آنے والے میسیجز کے، آپ کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کا حل آپ کو الحمدللہ اس لائیو پروگرام کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دستی کے عالم میں ہیں، بے اولادی کا معاملہ ہے یا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، یا اسی طریقے سے کچھ مکان کے معاملات ہیں، دکان کے معاملات ہیں، اس طرح کے ظاہر بہت ساری چیزیں جو ہیں، تو ان کے اگر آپ روحانی علاج طلب کرنا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ آپ چاہتے ہیں، تو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں بزرگان دین سے جو منقول ہیں وظائف، جو وظیفے، جو روحانی علاج وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ الرحمن آپ کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کے حل اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی روشنی میں، احادیث کریمہ کی روشنی میں اور بزرگان دین اور صحیح جو عاملین ہیں ان کے بتائے ہوئے وظائف اور روحانی علاج کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور ساتھ ہی استخارہ بھی اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، یہ ایک طریقہ ہے، احادیث کریمہ میں اس کے دیگر بھی طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ تو استخارہ بھی کیا جاتا ہے اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، یا گھر خریدنا چاہتے ہیں، یا کہیں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے استخارہ آپ کروا سکتے ہیں کہ میرے لیے یہ کام بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی اگر گھر میں آپ کے پریشانیاں ہیں، کوئی تکلیفیں ہیں، کوئی ٹینشنیں ہیں، کیا وجہ ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی جادو جنات کے معاملات ہیں یا نظر بد کے معاملات ہیں، یا صرف خامخواہ ایسی کچھ چیزیں ہیں، کیا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی استخارہ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے اس کے اندر کہ ایک اشارہ گویا کہ دے دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ ہو، کنفرم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ظنی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ تو اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ہو، اور ساتھ میں آپ کو کچھ ورد اور وظیفہ بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے اور برکت حاصل کیجیے۔ آج بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ دو مہمان ہیں، دو گیسٹ ہیں۔ ہر بار کچھ نہ کچھ مہمان ہوتے ہیں۔ ہمارے شعبہ روحانی علاج اور استخارہ کی جو مجلس ہے، شعبہ روحانی علاج، اس کے اسلام بھائی ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتد دو بڑے پیارے مہمان ہیں۔ میرے سیدات کی جانب آل رسول سید سرفراز عطاری صاحب ہیں، ماشاءاللہ۔ سید صاحب کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ سید صاحب سے انشاءاللہ جو آپ کی طرف سے آنے والے سوالات ہیں ہم وہ ان تک بڑھائیں گے، روحانی علاج وغیرہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ اور ساتھ ہی میرے دل کی جانب ہمارے ماشاءاللہ بڑے پیارے کرم فرما اور فرسٹ ٹائم ماشاءاللہ تشریف لائیں ہمارے مولانا ارشاد حبیب عطاری مدنی۔ اللہ آپ کو آنا اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ ارشاد حبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ بھی شعبہ روحانی علاج کے ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں۔ آپ کی طرف سے آنے والے میسیجز کے استخارے اور روحانی علاج انشاءاللہ ہم ان سے بھی کروائیں گے۔ تو ہمارے اس وقت یوٹیوب پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں اپنے مسائل بتا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو بتائیں گے وہ کنفرم ہو ہی جائے گا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو ہی شفا ہوگی، میرا رب چاہے تو شفا ہوگی، اور رب تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو بندہ بھلے دنیا کی ساری پونجی لگا دے اپنے علاج کروانے میں تو وہ شفا نہیں مل سکتی۔ جب تک رب نہ چاہے تو کچھ ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہی
شفا ہوگی، لیکن چونکہ اللہ کے نام میں شفا ہے الحمدللہ، یہ نام پڑھ کر ہو سکتا ہے کہ آپ کو شفا بھی نصیب ہو جائے۔ تو بلا تاخیر آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کے کالز کو، اور آپ کی طرف سے جو سوالات آئے ہیں، جو پریشانیاں، جو مسائل آپ نے بیان کیے ہیں، اس کو سنتے ہیں اور اس کے روحانی علاج اور استخارے کی طرف انشاءاللہ بڑھتے ہیں۔ جی کالز دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ عطا فرما دیجیے جس سے بیٹی عطا ہو۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو پیاری سی چھوٹی سی خوبصورت سی اللہ پاک مدنی منی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کالز کرتے ہیں، اس کا روحانی علاج مزید دیجیے کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کینسر کے علاج کو کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے۔ مزید ایک کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے رات میں نیند نہیں آتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین، اللہ آسانی فرمائے۔ آپ کو بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم عرض کرتے ہیں، مزید ایک کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید امین ہے، اور مجھے اس چیز کا استخارہ کروانے کی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، اور کیا مسئلہ ہے استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ گھر میں کچھ مسئلہ ہے یا مطلب میرے اوپر کچھ ہے ایسا۔ میری والدہ کا نام صافیہ بانو ہے، برائے کرم استخارہ فرما دیجئے کیا مسئلہ ہے، اور روحانی علاج بھی عطا فرما دیجئے، جزاک۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں اللہ پاک آسانی اور کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ ہم باری باری تمام جو جس انداز سے، جس ترتیب سے آپ نے سوالات کی ہیں، کوشش کریں گے اسی ترتیب سے آپ کے جوابات بھی ہم پروگرام میں شامل کریں۔ استخارہ بھی انشاءاللہ ہمارے ارشاد بھائی کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے ہم سید صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضور ایک اسلامی نے کال کیا تھا سب سے پہلے کہ بیٹی کی خواہش ہے، تو بیٹی کے لیے کوئی روحانی علاج ان کو آپ بتائیں۔ چلو، بڑا دلچسپ سوال ہے ماشاءاللہ، ورنہ بیٹے کے لیے لوگ کہتے ہیں، لوگ عموماً بیٹے کی خواہش کے لیے ہی عورت و وظائف طلب کرتے ہیں، اس کے لیے تعویذ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا فرمائے، بیٹا دے تو بھی اس کا شکر ادا کریں، بیٹی دے تو بھی اس کا شکر ادا کریں، دونوں دیں تو بھی اس کا شکر ادا کریں، دونوں نہ دے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو بیٹی پیدا ہو تو اس کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے، وہ یہ کہ 5 فرض نمازوں کے بعد 11 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ کو یہ پڑھنا ہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ یہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی نیک بیٹی عطا ہوگی۔ مدت تا حصول مراد اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی تو بڑا پیارا یہ قرآنی وظیفہ ربی حبلی من الصالحین آپ کو دیا گیا ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو پیاری سی آپ کو بیٹی بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ مزید ایک اسلامی بھائی نے پھر کہا تھا کہ کینسر کے لیے کوئی روحانی علاج۔ جی، اللہ پاک کینسر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے، وہ یہ کہ اول آخر 11 بار درود ابراہیم، جی ہاں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم، اور 1 مرتبہ جو ہے سورہ مریم پڑھ کر جو ہے پانی پر دم کیجیے، اور زوردن اس کا پانی بھی آپ ملاتے رہیے۔ مریض جو ہے وہی پانی سارا دن پیے، انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا۔ اچھا، یہ عمل جو ہے 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں علیم بھائی، جو کینسر کی جو دوائیں بھی ہوتی ہیں نا، بڑی مہنگی ہوتی ہیں، کاسٹلی ہوتی ہیں، ان کے جو بڑے بڑے جو انجیکشن ہوتے ہیں یہ بھی بڑے کاسٹلی ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں میرا سفر بھی تھا گوا میں، ہمارے ایک ٹائم پہ ان کی والدہ کو کینسر تھا، تو ہمارے روحانی علاج کا بستہ بھی وہاں پر لگا تھا، تو آئے تھے، تعویذات ان کو دیے گئے، ایک صرف انجیکشن جو تقریباً 40,000 روپے، اللہ، اور ایسے کئی انجیکشن دیے جاتے ہیں۔ تو کینسر کے جو مریض ہیں تو ان کے لیے ایک روحانی علاج یہ بھی عرض کروں گا کہ اپنی دواؤں پر جو نا یہ وظیفہ آپ یہ دم کر لیں، تاکہ وہ دوا انشاءاللہ آپ کو شفا دے۔ وہ یہ کہ آیت کریمہ ہے، پارہ 29 سورۃ الملک، آیت نمبر 14 ہے، اور اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ آیت مبارکہ جو ہے 2022 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الا یعلم من خلق
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اس آیت مبارکوں کو پڑھ کر دواؤں پہ دم کریں اور وہ دوا اب استعمال کروائیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بے شک اللہ پاک ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ تو کینسر یقیناً ایک موذی اور مہلک مرض ہے، بڑا ہی خطرناک قسم کا یہ مرض ہوتا ہے، لیکن ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں الحمدللہ کہ جو کینسر سے بھی شفا پا جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ پاک چاہے تو شفا ہوگی، ورنہ بعض اوقات ایک معمولی سا سر درد ہوتا ہے اور بڑھتا بڑھتا بعض اوقات وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آدمی کی جان چلی جاتی ہے۔ حالانکہ معمولی سر درد میں کیا ہے بھائی، بعض اوقات بخار ہی ہوتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ بخار ہی ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جان چلی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق میں شفا نہیں رکھی ہوتی، اس وقت میں وہ دوا بھی لے رہا ہوتا ہے لیکن وہی بخار اس کی جان تک لے لیتا ہے، یعنی اس کی جان پر بھی بعض اوقات بن آتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنا سخت موذی مرض ہوتا ہے، اتنی کینسر تک کا مرض ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک شفا عطا فرمانا چاہتا ہے تو بعض اوقات وہ کچھ میڈیسنس وہ لیتا ہے اور ماشاءاللہ شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اعتقاد اور بھروسہ ہمیں اپنے رب پر رکھنا ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اس نے اگر بہتر فرمایا ہمارے لیے انشاءاللہ شفا ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ پھر ایک بھائی نے کہا تھا کہ نیند رات کو جلدی آ جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج ان کو عطا فرما دے۔ یہ بھی ایک ہوتا ہے، کئی لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ آپ فرمانا چاہیں؟ جی، اس کے لیے جو ہے کلمہ پاک کا جو جز ہے لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ آپ یہ عمل بھی کر لیجئے، یا کریم یا کریم یا کریم، اس کا ورد بھی کرتے رہیں۔ اور یاد رکھیں جب بھی آپ اس کی ورد کریں، کوئی بھی عمل کریں، وظیفہ پڑھیں، اگر لیٹ کر پڑھ لیں تو پاؤں کو آپ سمیٹ لیں اور یہ ورد کو آپ کنٹینیو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی تو ناظرین یہ بھی آپ عمل کر لیجئے، ساتھ ساتھ یہ بھی آپ غور کیجئے کہ نیند نہ آنے کی وجوہات کیا ہے۔ بعض اوقات ہمارے کوئی اپنے معاملات ہوتے ہیں، موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرنا، یہ بھی بعض اوقات نیند میں ڈسٹرب کروا دیتا ہے۔ جی ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی اب سونے کا جو وقت ہے اس وقت آپ نہیں سو رہے، کسی اور وقت میں سو رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ اب سونے کا وقت آپ رات میں ہے جناب، اور رات میں آپ سوئے کتنے بجے لیٹے ہیں آپ جناب، وہ 4 بجے لیٹے ہیں آپ سونے کے لیے، اس سے پہلے موبائل چل رہا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہے۔ تو یہ جو ہمارا ٹائم جس انداز سے استعمال ہونا چاہیے، جب یہ روٹین ہماری بگڑ جاتی ہے نا، تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات نیند پھر وقت پر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کام کے وقت میں پھر نیند آتی ہے، آپ نے چونکہ رات میں لیٹ سوئے، اب صبح جلدی اٹھ کر چلے گئے کام پہ تو کام کے وقت نیند آتی ہے، اور جب رات میں سونے کا ٹائم آتا ہے تو پھر نیند نہیں آتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو اپنا جو شیڈیول ہے اپنا روزانہ کا، اس کو بھی آپ چیک کریں کہ کیا ہے، اٹھنے کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے اور کیا میں کر رہا ہوں، یہ سب چیزوں پہ بھی غور کریں گے آپ انشاءاللہ۔ تو امید ہے اللہ نے چاہا تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے کلیئر ہوں گی۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک استخارے کے لیے کال آئی تھی، ارشاد بھائی کیا فرمائیں گے آپ استخارہ اپنے کے لیے؟ سید صاحب تھے، سید امین صاحب، جی انہوں نے استخارے کے لیے کہا تھا، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے کے اندر کوئی جادو جنات یا بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، ان پر بیماری کے اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے، آپ تعویذات عطاریہ پر جائیے، وہاں سے تعویذات حاصل کیجئے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ایک وظیفہ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ بیمار رہتے ہیں، اور بیماری کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے کہ یا حیو یا حیو یا حیو، یہ جو کوئی اس مبارک وظیفے کو 1000 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو صحت مل جائے گی۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کو صحت یابی مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین ماشاءاللہ الرحمن، استخارہ بھی کیا گیا اور ساتھ ہی روحانی علاج بھی بتا دیا گیا ہے، تو اب اس پر عمل بھی کرنا ہے آپ نے، انشاءاللہ اس کی برکت حاصل کرنی ہے۔ یوٹیوب پر بھی ماشاءاللہ ہمیں اس وقت ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور امید ہے کہ ہمیں دیکھ کر کے یہ میسیجز بھی کر رہے ہیں اور استخارہ بھی کروانا چاہتے ہیں۔ میں باری باری کچھ انشاءاللہ شامل کرتا ہوں کہ ہم چونکہ وقت مختصر ہمارا ہوتا ہے، ہم کوشش کریں گے جتنا ہو سکے گا آپ کی طرف سے آنے والے مسائل کو ہم یہاں پر اس کا روحانی علاج اور حل بتانے کی کوشش کریں گے۔ حبیب انصاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہتے ہیں حضرت ہماری نانی کی ایج 77 ہو گئی ہے، انہیں ابھی یادداشت کی تکلیف ہو گئی ہے،
پلیز کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں. شیخ حسان السلام علیکم. وعلیکم السلام. شوگر اور ہارٹ پیشنٹ کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائیے. شکریہ. جی انشاءاللہ یہ بھی عرض کرتے ہیں. اسی طرح السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت روزی کے لیے کوئی اچھا وظیفہ بتائیے. تو کچھ اگر آپ ارشاد فرمانا چاہیں. جی نانی کے تعلق سے فرمایا ہے تو نانی کی یادداشت سلامت رہے، اس کے لیے جو ہے آپ جو ہے ان کو عرض کر کے ہر نماز کے بعد جو ہے سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر ہر فرض نماز کے بعد یا قویو یا قویو یہ 11 مرتبہ پڑھ لیں. انشاءاللہ ان کا حافظہ مضبوط ہوگا. مزید جیسے کہ آپ یہ بھی عمل کر سکتے ہیں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے یہی عمل جو ہے یا قویو کثرت کے ساتھ پڑھیں، جس کو بھولنے کا جو مرض ہے وہ انشاءاللہ تعالی جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. مزید بھی جو روحانی علاج ہم عرض آپ کو سامنے بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے آئیے مزید ایک اور ہم میسج لیتے ہیں. استخارے کے لیے بھی ہمارے پاس آئے ہیں. یہ کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کے اکثر طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور اس کے بال بھی گر رہے ہیں. اس کا استخارہ کر دیجیے. اس کا نام نیہا ہے اور امی کا نام رانی ہے. تو انشاءاللہ حبیب بھائی ہمارے استخارہ بھی کریں گے ارشاد بھائی، اور انشاءاللہ ان کو روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کا کہیں رشتہ پکا نہیں ہو رہا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. آپ استخارہ کر دیجئے. ماں کا نام زینت اور بہن کا نام خوشبو ہے. انشاءاللہ ارشاد بھائی ان دونوں کا استخارہ کر دیجئے، پھر ہم آگے آپ کی طرف آتے ہیں. تو حضور مزید آپ روحانی علاج کر کچھ بتانا چاہیں. شوگر والوں نے بھی کہا تھا کہ شوگر اور ہارٹ پیشنٹ ہے ان کے لیے جی اس کے لیے آپ جو ہے شوگر کے لیے بہت ہی پیارا اور آسان عمل یہ ہے کہ سورہ قدر اور سورہ کوثر یہ قرآن پاک کے 30 پارے میں تو انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائیں گے. سورہ قدر پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور جب بھی پڑھیں گے دونوں صورتیں تو بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ کو پڑھنی ہے. 3 مرتبہ پڑھنا ہے. 3 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ کوثر. اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ قدر نے انا انزلناہ فی القدر، سورہ کوثر یہ سورہ قدر ہوگا. ٹھیک ہے. اور انا اعطیناک الکوثر یہ سورہ کوثر. سے جی یہ 3 بار پڑھنا ہے، یا کسی سے پڑھوا کر جو ہے پانی پر دم کر کے پئیں. انشاءاللہ الکریم یہ شوگر انشاءاللہ آپ کی نارمل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ عمل آپ کو تا حصول شفا روزانہ یہ عمل کرتے رہنا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہارٹ کے تعلق سے پوچھا ہے، اس کے لیے آپ جو ہے لا الہ الا اللہ 75 مرتبہ 75 ٹائمز پڑھ کر اپنے دل پر دم کریں. انشاءاللہ الکریم دل کے یعنی ہارٹ کے مرض سے انشاءاللہ تعالی آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، تو یہ آپ کو ساتھ میں روحانی علاجی ماشاءاللہ بتائے جا رہے ہیں، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہارٹ کے لیے جو انہوں نے کہا تھا ان کے لیے بھی ماشاءاللہ ہم نے روحانی علاج بتایا ہے، اور اسی طریقے سے شوگر جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی بتایا ہے. تو اس کے مطابق عمل کریں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ساری تکلیفیں دور ہوں گی. پھر ایک بھائی نے کہا تھا حضور کے روزی کے لیے کوئی وظیفہ، اچھا وظیفہ بتا رہے. وظیفے تو سارے ہی ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں، کون سا وظیفہ اچھا نہیں ہوتا ہے جس میں اللہ کا نام آ جائے، اللہ کے حبیب کا نام آ جائے، قرآن کریم کی آیت جس کے اندر ہو. سارے ہی وظیفے ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں. اور ہم یہاں سے آپ کو ظاہر ہے وہی وظیفے دیتے ہیں، یا تو وہ اللہ پاک کا نام ہوتا ہے، یا اللہ پاک کی صفت ہوتی ہے، یا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہوتا ہے، یا قرآن کریم کی آیت کا کوئی نہ کوئی ہم یہاں پر حصہ بیان کرتے ہیں. اسی سے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ روحانی علاج اور استخارہ آپ کا ہم اس انداز سے کرنے کی کوشش کریں. تو روزی میں برکت کے لیے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں ان کو. جی مرد کے لیے جو نا سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا وہ ہے با جماعت نماز عطا واہ کریں. واہ واہ کیا بات ہے. اور نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. جی ہاں، تو نمازوں کی آپ پابندی فرمائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی پیارا عمل آپ کو یہ 40 دن تک کرنا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ 550 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یہ آپ کو فجر کی نماز میں، وہ بھی سنت اور فرض کے درمیان اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ الکریم آپ امیر و کبیر انشاءاللہ بن جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تو عمل کیجئے انشاءاللہ. اللہ پاک کی ذات پر امید رکھیے. اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے. ماشاءاللہ روحانی علاج بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. استخارے کے لیے بھی ارشاد بھائی کچھ اسلام بھائیوں نے میسج کیے تھے. استخارہ ماشاءاللہ آپ نے کیے، کیا فرمائیں گے؟ جی نیہا بنت رانی
ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، بال وغیرہ بھی ٹوٹتے ہیں، تو اس کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے کے اندر کچھ جادو جنات یا بندش وغیرہ کچھ کیا کرایا نہیں ہے، اس کے معاملات نہیں آ رہے ہیں، بلکہ نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے۔ نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے، اس کے لیے تعویذات وغیرہ بھی استعمال کریں، کچھ وظائف بھی آپ کو دیے جائیں گے، اس کا بھی استعمال کریں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک آپ کو بہت پیارا وظیفہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اول آخر درود پاک بھی ایک بار پڑھ لیجئے گا، اور پڑھنے کے بعد ایک گلاس پانی پر آپ دم کر لیجئے، اسے پی لیجئے، اور اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم نظر بد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور دوسرا جو استخارے کے لیے آیا تھا نام، وہ ہے خوشبو بنت زینت۔ تو ان کے بارے میں ان کا مسئلہ یہ تھا کہ شادی پکی نہیں ہو پا رہی ہے، شادی آتے، رشتے وغیرہ آتے ٹوٹ جا رہے ہیں اور طے نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کے بارے میں استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے کے اندر جادو جنات یا بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، فی الحال نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے وظائف بھی دیے جائیں گے، انشاءاللہ الکریم اس پر عمل کیجئے گا، سب بہتر ہو جائے گا۔ اور اپنی قریبی دعوت اسلامی کے بستے سے جا کر تعویذات بھی منگوا لیجئے کسی کے ذریعے، انشاءاللہ الکریم سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ آپ عمل کیجئے، ساتھ ہی آپ کو ماشاءاللہ روحانی علاج بتا دی ہیں۔ ہمارے الحمدللہ انڈیا بھر میں اللہ پاک کی رحمت سے 400 سے زائد مقامات پر یہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں پر آپ فزیکل ان کے پاس جا کر اپنے مسائل کو بیان کر کے تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی یوں ہم لائیو یہاں سے آپ کو روحانی علاج بتانے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ تعویذ لیں ہم گلے میں پہننے کے لیے، یا اگر ہاتھ میں باندھنے کا تعویذ وغیرہ ہوتا ہے کوئی مرض کے لیے، کوئی پریشانی کے لیے، تو انڈیا بھر میں الحمدللہ پورے ہندوستان بھر میں کئی مقامات پر، سینکڑوں مقامات پر ہمارے اسلامی بھائی بیٹھتے ہیں تعویذات دینے کے لیے۔ آپ ہمارے مبلغین سے رابطہ کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ کو وہاں پر جا کر اپنا مسئلہ بیان کریں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو تعویذات بھی آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، مزید ناظرین کے کچھ اور بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں میسیجز۔ یہ معراج خان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رشتے کے لیے بھی کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیجیے سید صاحب۔ یہ بھی شاید کئی لوگوں کا ہو سکتا ہے کہ سوال ہو، رشتے کے لیے یہ وظیفہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی ابھی بھی جو ہمارے ارشاد بھائی نے استخارہ کیا ہے رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ یہ سوشل میڈیا کی ہماری جو سائٹ ہے اس پر جو سوال آئے ہیں شادی کے حوالے سے، تو شادی کے لیے غیبی اسباب بن جائے، ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، اگر یہ آپ کر لیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم جلد شادی ہو جائے گی۔ عمل آپ کو یہ کرنا ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو 300 بار پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیم۔ جی ہاں، درود ابراہیم وہی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اول آخر 11 بار درود ابراہیم اور 300 مرتبہ یا وہابو رات سونے سے پہلے پڑھ لیجئے۔ جب تک شادی نہ ہو یہ عمل کو آپ کو روزانہ پڑھتے رہنا ہے، دعا کرنی ہے، انشاءاللہ الکریم شادی کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تو آپ عمل کیجئے، اس کے مطابق اللہ نے چاہا تو برکت نصیب ہوں گی۔ اور مزید بھی کچھ یوٹیوب پر سوالات ہیں، اس کو مزید میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تافرین بیگم کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، والدہ کا نام امتیاز بیگم ہے، کچھ وظیفہ بتائیے۔ شاید استخارہ کروانا چاہ رہے ہوں کیونکہ اپنا نام بھی بتایا اور والدہ کا نام بتایا۔ کنفرم کر لیجئے، آفرین تو نہیں ہے؟ ہاں، یہ تافرین نام ہے، اس کو اگر آپ صحیح سے بتا دیں نام کیا یہی نام ہے یا کچھ اور ہے۔ تافرین اس میں لکھا ہوا ہے، اگر یہی نام ہے تو آپ کنفرم کر دیجیے کہ یہی نام ہے یا آفرین نام ہے، تو یہ بتا دیجیے۔ اور والدہ کا نام تو امتیاز بیگم یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ نام کنفرم کر دیں گے تو ہم استخارہ بھی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خود کا گھر ہو جائے اس کی بہت کوشش کی ہے مگر مل نہیں رہا ہے، خود کا گھر ہو جائے اس کا روحانی علاج بتا دیجیے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام سمیر ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے اور انگوٹھا سون ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج آپ جو بھی ارشاد فرمانا چاہیں۔ جی، ایک تو خود کا گھر ہو جائے، اس کے لیے آپ جو ہے عصر کی نماز باجماعت ادا کریں
اور عصر کی نماز کے بعد 2 زانو ہو کر قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ ورد آپ مسلسل کنٹینیو کرتے رہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو آپ کنٹینیوسلی پڑھتے رہیں۔ جیسے مغرب کا وقت قریب ہو تو سورج غروب ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ رو رو کر اپنی حاجت پیش کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی جو حاجت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل جو پیٹ کے حوالے سے ہیں، اس کے لیے آپ جو ہے یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پئیں، انشاءاللہ آپ کا پیٹ کا درد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ جی تو یہ آپ کو ماشاءاللہ روحانی علاج بتائے گئے ہیں، اس پہ عمل بھی کرنا ہو سکے تو اس کو آپ لکھ لیا کریں۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے بڑا پیارا ہے، اس میں صرف ایک عمل نہیں بتایا جاتا ہے، بہت سارے عمل بتائے جاتے ہیں۔ اگر شاید آپ جتنے بھی عمل بتائے جا رہے ہیں یہاں سے اس کو آپ لکھنا شروع کریں تو شاید آپ کے 2-3 پیج بھر جائیں ماشاءاللہ، اتنے سارے وظیفے آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ صرف جو آپ نے سوال کیا ہے صرف وہی نہیں بلکہ دیگر وظائف بھی آپ لکھ لیں۔ کبھی نہ کبھی گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہو گیا، کسی کے سر میں درد ہو گیا، تو اس کو آپ بتا سکتے ہیں، ظاہر ہے ہم بھی نیز کو اپنے طور پر بتانا چاہیں کہ یہ وظیفہ کر لیں، اللہ پاک کے نام میں شفا ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ مزید آپ کے ہم میسیجز کو لیں گے، آئیے اس سے پہلے کچھ ناظرین کی مزید کالز شامل کریں، کچھ ہمیں کالز بھی آتی ہیں، جی ذرا دیجیے گا کالز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیٹ کا پرابلم ہے، کافی آزمائش ہے پیٹ کو لے کر، گیس وغیرہ قبض وغیرہ رہتا ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو عطا فرمائیے۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ کی تمام بیماریاں آپ کی اگر جو ہے اللہ پاک دور فرمائے، اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے۔ مزید کال دیجیے گا۔ شادی جلد ہو جائے، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ ہو تو عطا فرمائیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ بھی عرض کرتے ہیں، مزید دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام معاذ ہے، حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائے جس سے میرا چشمے کا نمبر ہٹ جائے۔ اچھا جناب، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ کرے کہ جلدی آپ کا یہ چشمے کا جو نمبر ہے وہ ہٹ جائے۔ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید ایک کال اور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانتوں میں سے خون نکلتا ہے، تو اس خون کو روکنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے اور یہ بیماری دور فرمائے۔ آئیے باری باری ہم انشاءاللہ لیتے ہیں آپ کے کالز کو کہ جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے بھائی نے کہا تھا کہ پیٹ کا درد رہتا ہے، ابھی آپ نے ایک وظیفہ ماشاءاللہ بتایا بھی تھا پیٹ کے حوالے سے، مزید پیٹ کے حوالے سے ان کو آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے سورہ صافات آیت نمبر 47، اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیں۔ آیت مبارکہ یہ ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ اس آیت مبارکہ کو آپ 3 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم پیٹ کا درد جو ہے جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی ناظرین، تو اس کو آپ عمل کیجئے، اس کے مطابق انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گی، اللہ پاک کے کلام کے اندر بھی شفا ہے۔ پھر ایک بھائی نے کہا تھا کہ شادی جلد ہو جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی، اس کے لیے آپ جو ہے بعد نماز فجر جو ہے آپ یہ عمل کریں، باوضو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ جو ہے سورۃ التین والتین والزیتون یہ 60 بار پڑھیں، انشاءاللہ الکریم 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ زبردست۔ تو یہ 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا۔ تو یہ سورہ والتین جو بتائی گئی 40 مرتبہ نا؟ جی 60 بار، 60 مرتبہ یہ انشاءاللہ 40 دن تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ رشتہ ہو جائے گا۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا سید صاحب کہ رشتے تو آ رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ہم اپنی طرف سے جو ہے نا وہ ٹالم ٹول کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، بھائی ابھی جو ہے نا وہ بچی پہلے تھوڑی سی بڑی ہو جائے، پڑھائی لکھائی کر لے، اس کی کوئی جاب لگ جائے، یا پھر لڑکا ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ کہیں جاب لگ جائے، پہلے کما لوں، اتنا کر لوں، اتنا سوچ۔ اچھا، بعضوں کا رشتے آتے ہیں تو اس کو چاہیے جناب وہ لڑکی جو چاہیے تو اس کو وہ ڈاکٹر چاہیے، یا جناب وہ اس طرح کی چاہیے۔ لڑکی کو جو چاہیے ہوتا ہے کہ جناب وہ بہت جو شوہر ہے اس کا بننے والا زندگی میں، اس کی جناب 1 لاکھ سیلری ہو، 2 لاکھ کمانے والا ہو۔ پھر ظاہر ہے اس طرح کے رشتے نہیں آتے ہوتے ہیں، تو اس کے انتظار کے اندر وہ
جوانی ان کی جاری ہوتی ہے، 30 سال 35 سال 40 سال کے اندر ہی بعض اوقات لوگ عمریں شادی کر رہے گزرتی ہوتے چلی ہیں، جاتی ہیں۔ عمریں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مناسب اچھا رشتہ آپ کو مل رہا ہے، ایسا بندہ ہے، ایسا شوہر مل رہا ہے، ایسا آدمی مل رہا ہے کہ جو آپ کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، آپ کے گھر بار کو چلا سکتا ہے آسانی کے ساتھ، تو تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اس کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا تھا چشمے کا نمبر جو ہے وہ ہٹ جائے، جی تو کیا کہیں گے آپ ان کے حوالے سے؟ جی، اس کے لیے آپ جو ہے نا ہر نماز کے بعد جو ہے 3 بار بسم اللہ شریف آپ کو پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے انگلی پر دم کیجیے اور آنکھوں پر اس کو لگائیں، پڑھ کے دم کر کے اس کو آنکھوں پر لگائیے۔ یہ عمل آپ عمر بھر جاری رکھیے، انشاءاللہ الکریم آپ کی جو بینائی ہے وہ کمزوری وہ انشاءاللہ دور ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو چشمے کا بھی جو نمبر ہے وہ بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو اس پر عمل کریں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں، کیا وجہ ہے نمبروں کے بڑھنے کی۔ بعض اوقات یہ بھی ہمارے اپنے ہی ہاتھوں سے بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، نہ دیکھنے والی چیزیں۔ فرمایا گیا کہ حرام چیز کو دیکھنا، اللہ پاک کی نافرمانی والی چیز کو دیکھنا، یہ بھی آنکھوں کی روشنائی کو کم کرتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ جس کے چشمہ لگایا جناب وہ کوئی اس نے نہ دیکھنے والی چیز دیکھی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے اور بھی اسباب ہوتے ہیں۔ بعض ہماری غذا ایسی ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں کہ جس وجہ سے آنکھوں پر ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، آنکھیں اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ڈاکٹروں سے بھی آپ مشورہ کیجئے کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ نمبر بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس کو بھی ہمیں خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح دانتوں میں سے خون نکلتا ہے، ایک بھائی نے یہ کہا تھا، ان کے لیے کوئی علاج آپ بتائیں؟ جی، اس کے لیے آپ جو ہے ایک دیسی نسخہ عرض کرتا ہوں، اگر اس پر عمل کر لیا جائے، اگر مسوڑے میں درد ہو رہا ہے یا سوجن ہے یا پیپ آتی ہے، خون وغیرہ نکلتا ہو، تو تقریباً 5 گرام جو ہے پٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے، اور جب پٹکری پگھل کر پانی میں گھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مل لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم مسوڑوں میں جو سوجن ہوگی یا پھر خون آ جاتا ہے، پیپ آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس پر عمل کیجیے آپ۔ اور ابھی جو ارشاد بھائی ایک نام آیا تھا، تو تافرین ہی بتا رہے ہیں، وہ نام جو ہے نا وہی ہے، ہاں، تافرین بنت امتیاز بیگم جی، ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے کے اندر اثرات کے معاملات آ رہے ہیں۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنی قریبی دعوت اسلامی کے بستے پر جا کر وہاں سے تعویذات لے لیجئے انشاءاللہ۔ گھر میں لگانے کے لیے بھی تعویذات دیں گے تاکہ جنات کے شرارت سے محفوظ رہیں، اور پہننے کے لیے بھی تعویذات دی جائے گی۔ ہاں، کچھ وظائف میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ وظیفہ بھی کیجئے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آپ کو اس سے شفا ملے گی۔ جی، یہ اثرات آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ وظیفہ یہ ہے کہ یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، اس کا باکثرت ورد کرتا رہے، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا اسے پڑھتا رہے، انشاءاللہ الکریم بہت جلد یہ آسیب اس سے جو ہے دور ہو جائے گا۔ اور ایک وظیفہ یہ ہے کہ یا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 41 بار لکھ کر یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے وغیرہ میں سی لے، اس کے بعد اپنے بازو پر باندھ لے یا گلے میں لٹکا لے، انشاءاللہ الکریم آسیب کے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ جی انشاءاللہ الرحمن۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کریں۔ جو اثرات کا بتایا ہے اگر اس طرح کا ہے تو آپ عمل کریں، اس کے مطابق انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گی۔ ایک آڈیو ہمارے پاس آئی ہے، اس کو چلاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، بھروچ سے عارف منشی عرض کر رہا ہوں۔ حضرت یہ عرض کرنا تھا کہ ہر وقت یہ لگتا رہتا ہے کہ کوئی کام باقی ہے، کوئی کام باقی ہے، کچھ رہ گیا ہے، حالانکہ کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مطلب ایسا لگتا ہے کہ کچھ سر پہ کچھ مطلب بوجھ رہ گیا ہے۔ تو برائے مہربانی اس کا علاج مجھے بتا دیجیے۔ امی جان کا نام ہے بی بی بہن۔
آپ کا نام کیا بتایا وہ سن نہیں پائے، نام کیا تھا ان کا؟ انشاءاللہ نام اگر بتا دیں گے تو والدہ کا نام، پھر یہ نام شروع میں شاید بتایا انہوں نے، نام بتایا شروع میں؟ اچھا دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ابھی نام آپ کو کنفرم کر لیتے ہیں، انشاءاللہ ہماری ٹیم بتا دے گی نام آپ کا کیا ہے، پھر عرض کرتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ آپ کے والد سے عرض کریں گے، مزید ہم لیں گے آپ کے میسیجز کو۔ یہ کہتے ہیں میرا بیٹا بہت ہی بے فکر ہے، کام کی فکر رہتی ہے، ہمارے ساتھ ان کے والد کا بھی ساتھ نہیں ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا دونوں سے بڑا ہے، کوئی وظیفہ ان کو بتا دیجیے، یعنی کام وغیرہ شاید نہیں مل پا رہا ہے، ایسا کچھ معاملہ ہے، تو وظیفہ ہی چاہتے ہیں، کام جو ہے ان کے روزی میں برکت یا کام ان کو مل جائے اچھا سا، اس کے لیے ان کو ارشاد فرما دیجیے گا۔ لیتے ہیں اس کو مزید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صرف ہاتھ کا انگوٹھا سن ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی ان کو وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی سن ہو گیا ان کا، جی اس کے لیے آپ جو ہے نا یا علیو یا علیو 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ جہاں پر یہ سن ہو گیا ہے تو اب اس پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی یا علیو، یا علیو، ٹھیک یا ہے، علی۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ مزید بھی بے کام کے حوالے سے جو تھا اس کو بھی ہم شامل کریں گے، تھوڑی دیر میں لیتے ہیں پھر۔ اور اسی طرح السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام حمیرہ ہے، میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، اس کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے۔ سر میں درد کے لیے روحانی علاج بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بھی عرض کرتے ہیں۔ جی کیا فرمائیں گے؟ اس کے لیے آپ جو ہے درد سر کے لیے آپ یا مجیب یا مجیب یا مجیب 3 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر سر پہ دم کروا لیجئے، انشاءاللہ الکریم سر کا درد جاتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی عمل کر سکتے ہیں، سورۃ الناس قرآن پاک کی آخری سورت ہے یہ، قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر جو ہے سر پر دم کر دیں۔ اچھا تب بھی اگر درد نہ جائے پھر دوبارہ آپ جو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ آپ کا درد جاتا رہے گا۔ پھر بھی نہ جائے تو سوارہ کریں، 3 مرتبہ آپ یہ عمل کیجئے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سر کا جو درد ہے وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی ابھی جو استخارے کے لیے کال آئی تھی اس میں نام ان کو بتایا عارف نام ہے، اور تو استخارہ انشاءاللہ آپ کر دیجیے گا۔ عارف اور بی بی جان، بی بی زینب امی کا نام، ٹھیک ہے، اسے بتایا صرف بی بی نام بتایا تھا، ٹھیک ہے انشاءاللہ استخارہ ان کا کرتے ہیں ہم، اللہ نے چاہا تو کچھ دیر بعد آپ کو بتائیں گے۔ یہ کام کے لیے کس ٹائم میں نے کہا تھا حضور، کام یہ بے فکر رہتے ہیں، یعنی شاید کام وغیرہ نہیں مل پا رہا ہے، ایسا کچھ ہے، ان کے لیے کچھ اگر آپ ارشاد فرمانا چاہیں۔ اس کے لیے آپ جو ہے 2 رکعت نماز نفل جو ہے نماز حاجت پڑھیں، اور پھر جو ہے نماز پڑھ کر 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم کام آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ۔ تو یہ نماز بھی چونکہ ایک پیارا وظیفہ ہے، بھی نماز کا اہتمام کریں، یہ بہت پیارا وظیفہ ہے، اور نماز کی برکت سے ماشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نماز حاجت پڑھیں انشاءاللہ الرحمن، اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں آپ نفل کی نیت سے، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی جو حاجت ہے، جو آپ کی تمنا ہے، جو دل میں مراد ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ پیش کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ مزید یہ کہتے ہیں شہباز خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کڈنی میں انفیکشن ہے اور ڈائلیسس ہفتے میں 2 بار کروانا پڑتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے ان کو۔ نام جاہد خان ہے اور ماں کا نام کلو خان، ان کے بھی استخارہ ہوا گیا؟ کیونکہ انہوں نے پورا مسئلہ بتایا نا کہ کیا ہے، کیا سی بھی بتا رہے ہیں کہ ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے، تو میرے خیال ہے اس کے حوالے سے آپ جو نا ہمارے جو نمبر چل رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، استخارے کے نمبر جو پٹی چل رہی ہے آپ کو اس میں نمبر آپ کو دکھ رہے ہوں گے، تو جو پورا مسئلہ ہے، جو پریشانی آپ ان کو بتائیے کیا مسئلہ ہے، اور استخارہ جو کروانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیماری تو ہے لیکن اب یہ ہوتا ہے نا کہ بیماری اتنے عرصے سے ہے، صحیح نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے استخارہ کروانا ہوتا ہے، تو آپ ہمارے جو نمبر ہیں آپ انشاءاللہ اس پر رابطہ کیجیے، ان کے ساتھ آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کیجیے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی، انشاءاللہ آپ کو وہ پورا مسئلہ سن کر
یہ انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے کا حل بتائیں گے. استخارہ بھی کرنے جیسا ہوگا تو استخارہ بھی انشاءاللہ آپ کو کر کے دیں گے. 16 گھنٹے الحمدللہ دن میں ہماری یہ سروس اویلیبل ہوتی ہے. تو ابھی بھی اس وقت آپ استخارہ کریں گے انشاءاللہ. تو امید ہے ہمارے جو استخارہ دفتر میں بیٹھے ہوتے اسلامی بھائی ہیں انشاءاللہ وہ استخارہ آپ کے کر کے پیش کریں گے انشاءاللہ. جی ایک عارف بھائی کے لیے ایک کال آئی تھی, ان کے لیے کیا فرمائیں گے اب استخارہ؟ جی عارف بھائی کی کال آئی تھی تو عارف بھائی نے مسئلہ بیان فرمایا تھا, کام ہو نہیں پا رہا, ٹپک جا رہا ہے. تو اس میں استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں کوئی جادو جنات یا بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں, بلکہ اس میں جو ہے وقتی طور کی آزمائش ہے, اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. آپ تعویذات عطاریہ پر جائیے, وہاں سے تعویذات حاصل کر لیجئے, انشاءاللہ یہ آپ کے مسائل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو تعویذات آپ حاصل کیجئے, انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. تو جی حضور ایک میسج آیا تھا کڈنی میں انفیکشن کے حوالے سے. کڈنی میں انفیکشن ہے, ڈائلیسس ہو رہے ہیں. جی اللہ پاک محفوظ فرمائے. یہ بڑی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت نصیب کرے. آمین. جی ہاں, اس کے لیے آپ جو ہے ایک اول آخری درود شریف کے ساتھ ہر بار جو ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ میں 7 مرتبہ سورہ علم نشرح مکمل پھر آخر تک کے اول آخر درود شریف کے ساتھ جن پر یہ کڈنی فیل ہو چکی ان پر آپ دم کیجیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی شفا حاصل ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک طبی نسخہ بھی پیش خدمت ہے, لیکن یہ اپنے طبیب کے مشورے سے ہی آپ یہ کیجئے گا. عمل یہ ہے وہ یہ کہ روزانہ خالی پیٹ 5 یا 7 پستے کے دانے چبا کر کھا لیں, انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. پستے کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ مختلف بیماریوں کے لیے بہترین علاج ہے. کیا بات ہے. جی ہاں, اگرچہ پستہ غذا کی طرح ہے, لوگ کھاتے رہتے ہیں, لیکن یہاں بطور دوا کھانا ہے تو اپنے طبیب کے مشورے سے ہی کھانا یہ مفید رہے گا انشاءاللہ. صحیح انشاءاللہ. تو اس کو آپ استعمال کیجئے. پستے کی ڈرائی فروٹ ہے اور ہے لذیذ, لوگوں کو پسند آتا ہے. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہماری تمام بیماریاں اللہ اپنے کرم سے دور فرمائے اور اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اللہ پاک کرم کی نظر فرمائے. مزید آپ کو عرض کرتے ہیں, مزید کچھ بھی اور بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں چیزیں. ایک اور استخارے کے لیے ایک میسج آیا ہے. صبا بیگم, طبیعت خراب رہتی ہے اکثر, والدہ کا نام امتیاز بیگم ہے, استخارہ کر دیجئے. ارشاد بھائی انشاءاللہ لکھ رہے ہیں, ہمارے ارشاد بھائی انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں. اکثر طبیعت خراب رہتی ہے, اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے. تک مزید آئیے ناظرین کی کچھ کالز ہم شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی ایسا وظیفہ عطا فرما دیجیے جس سے افسر مہربان ہو جائے. افسر یعنی باس جو ہے وہ مہربان ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. مزید ایک کال اور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیضان رضا اور والدہ کا نام شاہین پروین. عرض کرنا تھا کہ والدہ ہمیشہ بیمار رہتی, برائے کرم کو وظیفہ عنایت فرما دے اور استخارہ بھی کر دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. فیضان بھائی ایک اور کال آئی ہے ہمارے پاس, اس کو بھی آپ شامل کیجئے گا انشاءاللہ. ارشاد بھی ہمارے فیضان بن شاہین پروین یہ ہیں اور ہمیشہ بیمار رہتے ہیں یہ بتا رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ استخارہ کر دیجیے گا, ان کو وظیفہ بھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ٹھیک ہے ایک اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈینگو سے حفاظت رہنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں ڈینگو سے حفاظت کے لیے اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے اور آپ کی تمام بیماریاں پریشانیاں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دور فرمائے. ایک کال اور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بواسیر سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. اللہ پاک آسانی فرمائے. سب سے پہلے یہ تھا سید صاحب افسر مہربان ہو جائے, انہوں نے کہا تھا, تو باس مہربانی کرے, شفقت کرے, آسانی کرے, اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے آپ جو ہے نا یا اللہ یا اللہ یا اللہ 39 ٹائمز اس کو لکھ کر جو ہے بازو پر یا گلے میں پہن لیں, بازو پر باندھ لیں یا پھر گلے میں پہن لیجئے,
اور یہ پہن کر جس حاکم یا افسر کے پاس جس جائز کام کے لیے جائے انشاءاللہ تعالی اس کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک عمل اور بھی عرض کر دوں، بسم اللہ شریف، پوری بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھ کر آپ جائیے گا، انشاءاللہ تعالی یہ عمل کی برکت سے انشاءاللہ افسر جو ہوگا وہ مہربان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ! تو اس پر بھی آپ عمل کریں انشاءاللہ۔ ڈینگو سے حفاظت کا کوئی وظیفہ؟ جی، ڈینگو کی حفاظت کے لیے آپ جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ جو ہے صبح و شام آپ یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ عمل بھی کریں اور اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ یہ بھی عمل کر لیجئے، یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو 29 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ ڈینگی وائرس سے اور ہر طرح کے وائرس سے انشاءاللہ تعالی آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ایک بھائی نے کال کی تھی بواسیر سے حفاظت کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی، بواسیر کے لیے بہت ایک عمل یہ ہے کہ ہر قسم کی بواسیر، چاہے وہ خونی بواسیر ہو، بادی بواسیر ہو، اس کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ الحمد شریف کے بعد سورہ علم نشرہ، پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ الفیل یہ پڑھ لیں، اور سلام کے بعد 70 بار آپ کو یہ کہنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ چند روز تک آپ اسی طرح یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم بواسیر انشاءاللہ تعالی دفع ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، تو یہ عمل کریں انشاءاللہ، چونکہ یہ ہے موذی اور بڑا تکلیف دہ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اپنی غذا کو بھی اس میں چیک کیجیے گا، میں کہوں گا بواسیر کا اگر مسئلہ ہے تو، چونکہ پیٹ سے اس کا معاملہ ہوتا ہے تو اپنی غذا کو بھی چیک کیجیے کہ غذا آپ کیا کھا رہے ہیں۔ بعض اوقات بہت زیادہ مسالے جو ہے نا یہ بھی بواسیر کا سبب کہیں نہ کہیں بن جاتے ہیں، ہمارا پیٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مسالے والے کھانے، پھر چکناہٹ بہت زیادہ استعمال کرنا، تو فرائی آئٹم بہت زیادہ کھانا، یہ سب چیزیں جو اس وقت معاشرے میں ہمارے یہاں پر ہوٹلوں کا سسٹم چل رہا ہے، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ تو اپنی صحت کو برقرار رکھیں، صحت کا خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سارے مسائل اور ساری پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ پیٹ صحیح ہوگا، اگر صحت اچھی ہوگی تو ہم عبادت اچھے انداز سے کر سکیں گے، صحت صحیح ہوگی اپنے کاروبار کو صحیح سے دیکھ سکیں گے، صحت صحیح ہوگی تو بچوں کی تربیت اچھے انداز سے کر سکیں گے، صحت ہوگی تو بہت اچھی اللہ پاک کی نعمت ہے صحت، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی اہم ذمہ داری۔ اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے۔ مزید کچھ استخارے کے لیے کہا تھا ارشاد بھائی، کیا فرمائیں گے؟ استخارے کے لیے آیا تھا سب سے پہلے ایک صابہ بنت امتیاز بیگم، جی، تو انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ طبیعت خراب رہتی ہے، تو طبیعت خراب رہتی ہے، اس کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے کے اندر طبیعت خراب رہنے کا یعنی بیماری کا ہی اشارہ آیا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ تعویذات عطاریہ پر جائیے، اپنے یہاں پر آپ پتہ کر لیجئے کہاں پر دعوت اسلامی کے بستے لگتے ہیں جہاں پر تعویذات دیے جاتے ہیں، وہاں پر کسی کو آپ بھیج کر تعویذات منگوا لیجئے، انشاءاللہ الکریم سب بہتر ہو جائے گا، آپ کو شفا مل جائے گی انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ عز و جل۔ اور دوسرا استخارہ کیا گیا، دوسرا تھا فیضان بھائی کا۔ فیضان بھائی کا بھی یہی تھا کہ بیمار رہتے ہیں زیادہ، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے کے اندر اثرات کے معاملات آ رہے ہیں، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اپنے قریبی تعویذات عطاریہ پر جائیے اور وہاں پر تعویذات حاصل کیجئے، گھر کے لیے بھی کچھ تعویذات دیں گے، آپ کے لیے بھی دیں گے، کاٹ وغیرہ بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ مل جائے گی، اور یہ جو اثرات کے معاملات ہیں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے، اور تمام معاملات اللہ پاک حل فرمائے، اور جو بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے یہ دور فرمائے۔ شفاء امراض کے لیے یہ ایک بڑا ہی پیارا ایک میرے سامنے درود پاک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها
वअला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। बावुज़ू मरीज़ को लिख कर दें कि ज़बान से चाटे या पानी में घोल कर पिला दें। शिफा होने तक ये अमल बराबर करते रहें। अल्लाह पाक की इजाज़त से मौत के सिवा हर मर्ज़ से इंशाअल्लाह रहमान ये काफ़ी होगा, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह पाक आफ़ियत का मामला फरमाए। मज़ीद कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे एक दोस्त हैं, उनके बच्चे को कैंसर था, तो उनके लिए सही हिसाब से रब्ता किया था। माशाअल्लाह जो पुरानी गांठें थी वो मिट गई और नई बनना बंद हो गई। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह मदनी बहार है माशाअल्लाह। ये तो क्या बात है कि जो गांठ थी कैंसर की वो माशाअल्लाह वो नई बनना बंद हो गई और जो थी माशाअल्लाह उसकी भी काट हो गई है। वाह। मदनी बहार की बात चली तो ये भी अर्ज़ करता चलूँ, माशाअल्लाह आज ही की बात है। अच्छा। आज फैज़ान मदीना में बस्ते पर हाज़री थी, तो वहाँ पर एक मरीज़ आए और वो कहने लगे कि घर के मामलात बताए, और एक मसला उन्होंने यूँ बताया कि मेरी बहन है, उनके घर पर ऐसा होता है कि उनकी 2 औलाद हैं, जो भी औलाद हुई सब माजूर हुई। हाँ, कोई देख नहीं पा रही, सुन नहीं पा रही हैं। इस बार मैं तावीज़ात दे के गया हमल की हिफाजत के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चे की विलादत हुई तो वो बिल्कुल सही सलामत था, खूब सेहत व तंदुरुस्त है। क्या बात है माशाअल्लाह। अभी आके आज बताए हैं, ये भी माशाअल्लाह मदनी बहार है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक के नाम में चूँकि मैंने अर्ज़ किया था कि बरकत है, शिफ़ा है, तो तावीज़ात अत्तारिया जो हमारे यहाँ दिए जाते हैं दावत इस्लामी के तहत, ये तावीज़ात अत्तारिया है ना, ये अमीर सुन्नत जो वक्त के वली कामिल है उनकी तरफ से माशाअल्लाह इजाज़तें होती हैं, उनकी तरफ से ये तावीज़ात होते हैं। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के नाम में शिफ़ा है, उसके कलाम में शिफ़ा है। अगर इस अच्छे अंदाज से हम करते हैं, इन तरीक़ों से बिल्कुल शिफ़ा हासिल होती है। अल्लाह पाक करम फरमाए। आमीन। आरिफ भाई का इस्तिखारा हो। जी आरिफ भाई का बता दिए। इस्तिखारा हो चुका है माशाअल्लाह, दोनों का हो चुका है। अच्छा, 3 वजीफ़े अर्ज़ करता हूँ इस्तिखारे के हवाले से। एक तो आरिफ भाई के लिए अर्ज़ करूँगा, जैसे कोई भी काम करते हैं तो इसके लिए आप जो है ना या नाफ़िओ 20 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसको पढ़ लें, काम पूरा होगा, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। दूसरा एक अमल ये भी है कि आप जब भी सोकर उठे तो या मुक़्तदिरु इसको आप पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह आपके हर काम में मदद इलाही शामिल होगी। दूसरा जो वजीफ़ा था, जो बीमार रहते हैं तो उनके लिए अमल ये है, जो जिनकी तबीयत ख़राब रहती है, बीमारी का जिनका इशारा आया है, वो ये कि आप ये अमल करें 111 बार या ज़ल जलाली वल इकराम अवल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर या किसी से पढ़वा कर जो है पानी पर दम करके मरीज़ को इंशाअल्लाह पिलाए। कैसी ही बीमारी हो इंशाअल्लाहुल करीम शिफ़ा मिलेगी। ये अमल आपको 21 दिन तक करना है बिला नागा, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें हासिल होंगी। दूसरा फैज़ान भाई जिनकी इस्तिखारे में असरात के मामलात हैं, उसके लिए आप जो है आपके लिए वजीफ़ा ये है कि या क़हारू 100 मरतबा अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अपने पर दम भी करें। रात को जब आप सोएं तो जब आप जाएं बिस्तर पर तो या अल्लाह 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लें, तो इंशाअल्लाहुल करीम जिन्नात की शरारतों से आपकी हिफाजत होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बहुत सारे वज़ाइफ भी आपको बता दिए गए हैं, इसके मुताबिक अमल करें, अल्लाह बरकतों से मालामाल फरमाए। एक ऑडियो है उसको शामिल करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद शहबाज अत्तारी, वालदा का नाम मरहुमा अमतुल बी। मेरे घर में अक्सर बच्चों की अम्मी और बच्चे बीमार रहते हैं और कारोबार भी मतलब सही से नहीं चल पा रहा है और घरेलू परेशानियां बहुत हो रही है। इसके लिए कोई वजीफ़ा और इस्तिखारा भी फरमा दीजिए। इंशाअल्लाह रहमान इस्तिखारा करवाते हैं आपका। इनको क्या फरमाएंगे, कुछ इनको मदनी फूल आप देना चाहें? आपका इस्तिखारा हो रहा है,
वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ। अव्वल तो नमाज़ों की पाबंदी करें, दुरूद पाक की कसरत करें, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, दाफ़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। अब दुरूद पाक की कसरत करते रहें, उठते बैठते चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ें। और एक अमल आपको अर्ज़ करता हूँ, वो ये कि असर की नमाज के बाद उठते बैठते चलते फिरते कंटिन्यूसली आप असर से मगरिब तक आपको यह अमल करना है। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या हय्यु या क़य्यूमु, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या हय्यु या क़य्यूमु। इसका कसरत के साथ आप विर्द करें। आपके जैसे ही परेशानी हो, घरेलू परेशानी है, कारोबारी परेशानी है, अल्लाह न करे किसी भी तरह के मामलात हैं, इंशाअल्लाहुल करीम इस अमल की बरकत से, इस वजीफ़े की बरकत से आपके तमाम मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आफ़ियत का मामला फ़रमाए, अल्लाह पाक आसानी फ़रमाए इंशाअल्लाह रहमान। अर्ज़ करते हैं, अभी इस्तिखारा भी हो चुका है, क्या फ़रमाएंगे इरशाद भाई? जी, शहबाज भाई का इस्तिखारा किया गया है, कारोबार नहीं चल रहे, बीमारी वगैरह के मामलात हैं, तो इसका इस्तिखारा किया गया है। इस्तिखारे के अंदर कोई जादू जिन्नात या कुछ किया कराया इसकी मामलात नहीं है, बल्कि वक्ती तौर की आजमाइश का इशारा आ रहा है। हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता है। आप तावीज़ात अत्तारिया पर जाइए दावत इस्लामी के, वहाँ से तावीज़ात हासिल कीजिए, कारोबार के मसाइल में भी, बीमारी के मसाइल में भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफाए कामिला आजिला मिलेगी और आपके जो कारोबार में मसाइल हैं इंशाअल्लाह ये भी ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चूँकि वक्त हमारा इख्तिताम को पहुँचा और मैसेज अभी और भी हमारे पास आ रहे हैं, और भी इस्तिखारे के लिए हमारे पास मैसेज आ रहे हैं और भी कॉल्स आपकी मौजूद हैं, लेकिन चूँकि वक्त अब इजाज़त नहीं दे रहा है, इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीक फिर हाज़िर होंगे। हर मंगल और बुध को रात 8 से 9 बजे तक ये हमारा प्रोग्राम लाइव होता है, तो आप इसको देखा करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हासिल करें। और भी अपने जानने वालों और आपकी मुलाकात में रिश्तेदारों में इस तरह के लोग हों, परेशान हाल हैं, बीमार हैं, परेशानियों में गिरफ़्तार हैं, उनको भी आप बताएं। इंशाअल्लाह वो भी शिरकत करेंगे इस प्रोग्राम में और वो भी अपने मसाइल बयान करके अल्लाह पाक के पाकीज़ा नाम की बरकतें और तावीज़ात की बरकतें हासिल करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल को हल फ़रमाए। अल्लाह पाक आपकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, तंगदस्तियाँ, बेरोज़गारियाँ दूर फ़रमाए। अल्लाह पाक जिन जिन इस्लामी भाइयों ने, जिन इस्लामी बहनों ने मैसेजेस किए, इनकी तरफ से कॉल्स आई, या अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर फ़रमा, सबकी तकलीफ़ें दूर फ़रमा, सब पर करम फ़रमा, सब पर रहम फ़रमा, सबकी या अल्लाह अज़्वल जायज़ मुरादों को अपने करम से उन पर नज़र रहमत फ़रमा दे। जो मांगा वो भी अता फ़रमा, जो नहीं मांग सके हमारे हक़ में जो बेहतर अता फ़रमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मनूइ अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुश्किलों में